أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد ومعه ناس إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبر 1 فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر 3 أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الثالث فأدبر ذاهبا فأعرض الله عنه. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صحیح بخاری کی کتاب العلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت بھی تھی. صحابہ اکرام بھی ساتھ میں بیٹھے تھے. اذ اقبل 3 نفر 3 لوگ مسجد میں ایک ساتھ آئے. 3 لوگ مسجد میں داخل ہوئے. تینوں آنے کے بعد ایک نے سرسری طور پر دیکھے اور دیکھا کہ جگہ نہیں دکھ رہی ہے مجلس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کو جگہ سمجھ میں نہیں آئی. فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا وہ واپس چلے گئے. وَأَقْبَلَ 2 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو 2 بچے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک تو ادھر سے واپس چلے گئے, 2 مجلس میں آئے. 2 میں سے بھی دونوں کا انداز الگ الگ تھا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَوَجَدَ فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا. وہ جو 2 صحابی اندر آئے تھے ان میں سے ایک صحابی نے دیکھا کہ مجلس کے بیچ میں کہیں جگہ باقی ہے تو وہاں جا کر بیٹھ گئے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا. دوسرے جو صحابی تھے ان کو اندر جانے میں شرم آئی کہ کہاں مجلس کے اندر جاؤں گا. فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. وہ مجلس میں آخر میں بیٹھ گئے, پیچھے بیٹھ گئے, جہاں جگہ خالی تھی آخر کے حصے میں وہیں پر وہ بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ارشاد فرما رہے تھے. جو بھی بات آپ کر رہے تھے, جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہو گئی, اپنی بات آپ نے پوری کر لی, اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا: الا اخبرکم عن النفر 3. کیا میں تم کو وہ 3 لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ وہ جو 3 لوگ تھے وہ 3 لوگ ان کا معاملہ کیسا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو پہلا شخص تھا جو اندر آ کر مجلس میں بیٹھے تھے. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا: اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. کہا کہ یہ پہلے جو آدمی تھے یہ اللہ کے پاس پناہ لیے, اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لے کر آئے. فآواه الله. اللہ نے ان کو پناہ دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں.
کہ وہ صحابی جو علم کی سیکھنے کی مجلس میں آ کر بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اگر اس پر غور کریں، اس جملے پر دیکھیے، انسان کو جو شرک میں شیطان نے مبتلا کیا تھا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد 10 قرن تک، 10 صدیوں تک تمام لوگ توحید پر تھے۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں نے مجسمے بنائے انسانوں کے، نیک لوگوں کے مجسمے، شیطان نہیں بنوایا، اور جب اس کا علم لوگ بھول گئے کہ یہ مجسمے کیوں بنے تھے، یہ اسٹیچو کیوں بنے تھے، تو اس جہالت کی بنیاد پر شرک کروایا۔ تو انسان کے پاس اگر حقیقت میں علم ہو تو وہ اللہ کی پناہ میں ہے، صحیح علم اگر اس کی زندگی میں ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہے وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی، صحیح بخاری میں۔ تو اس بڑی عمر میں صحابہ نے علم حاصل کیا تھا۔ علم حاصل کرنے میں کوئی عمر علم حاصل کرنے کی نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنا انسان کے لیے عظیم ترین نعمت ہے علم۔ اس لیے جیسا کہ اس سے پہلے درس میں آپ کو ہم نے بتایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے کیا کہا؟ جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہے۔ توحید کا علم سب سے پہلے حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ قربانی دینا پڑتا ہے۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں۔ وحی کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک وہاں رہتے تھے۔ کچھ جو بھی کھانے پینے کا سامان آتا وہ لے کر چلے جاتے، اور سامان ختم ہو جاتا تو ایک اندازہ ہوتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کھانے کا سامان غار حرا میں لے جا کر آپ کو دے کر آتی تھی۔ تو علم حاصل، آپ کو جو علم وحی آئی ہے وہ سب سے اہم علم ہے۔ اس علم کے آنے سے پہلے بھی آپ نے بہت ساری قربانی، یعنی وقت اپنا لگایا اور سب کچھ چھوڑ کر وہاں رہتے تھے۔ لیکن جب فرشتہ آیا، کون؟ جبرائیل امین جو آئے تھے، آنے کے بعد آپ سے کہا تھا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھا نہیں میں نے کچھ بھی۔ آپ کے کوئی استاد نہیں تھے انسانوں میں، پڑھے ہوئے نہیں تھے آپ۔ تو فرشتے نے، جبرائیل امین نے جو آپ کو زور سے سینے سے لگا کر دبائے تھے، اتنی زور سے دبائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی بلغ منی الجهد، میری ہمت جواب دے گئی، یعنی جیسا بولیں گے کہ ایسا لگتا تھا بس دم نکل جائے، اتنی شدت سے جبرائیل امین نے دبائے تھے۔ اچھا دبا تو ویسے بھی سکتے تھے، پکڑ کے دبا دیتے، لیکن کیا کیے تھے؟ سینے سے لگا کر دبائے تھے، یعنی اس میں محبت بھی تھی، اور علم حاصل جو ہوتا ہے وہ تمناؤں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ محنت، کچھ کوشش، کچھ قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر انہوں نے دبایا تھا، اس میں تکلیف بھی تھی لیکن محبت بھی تھی۔ جیسے استاد بچوں کو مارتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں؟ مقصد ان کا مارنا نہیں ہوتا، مقصد اس بچے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ آپ کبھی کبھی کوئی استاد جو زیادہ غصے میں ہو، کہیں کا غصہ بچے کے اوپر نکال دے، ایک الگ بات ہے، لیکن اصل میں جو استاد کی سزا ہوتی ہے وہ بچے کی اصلاح مقصد ہوتی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ علم آسانی سے نہیں ملتا، لیکن علم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی پناہ میں ہیں۔ صحابہ رسول مجلس نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، آپ نے ان کو یہ بشارت سنائی، اور صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہ کر علم حاصل کرنا اس کو بڑی شان سمجھتے تھے، اس کے لیے قربانی کیسے دیتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک پڑوسی کے انصاری، وہ دونوں، اور وہ خود بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ كنا نتناوب النزول عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينزل يوما وانزل يوما، ہم نے باری لگا لی تھے اپنے پڑوسی کے ساتھ، مسجد نبوی سے تھوڑا دور رہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں آتا تھا اور ایک دن وہ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جس دن میں آتا تھا وہ بازار جا کر کچھ کما لیتے تھے، میں جو سیکھا وہ ان کو بتا دیا، اور جس دن وہ آتے تھے تو وہ سیکھ کے جاتے تھے، وہ مجھ کو بتا دیتے تھے۔ دنیا بھی کما رہے اور علم بھی حاصل کرنا، یہ سب بڑی عمر کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے تجارت کرنے جا رہے تو بچے تو نہیں تھے وہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اکثر سنتے ہیں نا حدیث، اکثر نام آئے گا، کوئی بھی تقریر میں اگر حدیثیں دو چار پڑھی گئی ہیں، ایک نہ ایک حدیث جو ہے کس کی آئے گی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
اعتراض تھا ان پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم انصار اور صحابہ اتنے صحابی ہیں، انصار اور مہاجرین، سب لوگ اتنی حدیث بیان نہیں کرتے، ابو ہریرہ تم ہی کیوں بیان کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین کھیت میں اور بازار میں مصروف رہتے تھے اور یہ لوگ غیر حاضر رہتے تھے مجلس سے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتا تھا، وہ لوگ علم سے دور رہتے تھے، میں علم حاصل کرتا تھا، اس لیے میں نے اتنی ساری احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی ہے. تو صحابہ اور بھی صحابہ ہیں جن کا جذبہ تھا علم حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنا چاہیے علم کے ذریعے. وہ ایک جملہ جو ہے نا، آوا الی اللہ فآواہ اللہ، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ بیٹھے کون سی مجلس میں ہیں؟ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آوا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف پناہ لی. مجلس اللہ کی تو نہیں تھی، یعنی درس کون دے رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن اس درس میں جو باتیں تھیں وہ کس کی تھی؟ اللہ کی بات تھی. اس لیے اللہ اس کے رسول کی باتیں جہاں پر بھی آئے سیکھنے کو ملے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ اگر کوئی درس ہو رہا ہے، مغرب کے بعد درس ہوتا ہے روزانہ سب جگہ، کہیں فجر کے بعد بھی درس ہوتا ہے، جہاں بھی آپ نماز پڑھیں اور درس ہونا تھوڑی دیر ضرور بیٹھ جائیے. 5 منٹ کا درس کا آپ کو موقع جو ملنا اس کو ضرور، اس میں علم تو ملے گا، ساتھ میں یہ فضیلت بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ علم حاصل کرنا بڑی نعمت ہے. علم حاصل کرنے کے لیے صحابی رسول جو بیٹھے ہیں ان کو یہ فضیلت ملی ہے، اس میں علم کے ذریعے سے انسان اللہ کی پناہ میں جا رہا ہے، کیونکہ صحیح علم کے ساتھ عمل کرے گا تو گمراہی سے انسان بچے گا. نصارہ کی گمراہی کیا ہے؟ علم ہے بھی، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ عمل کر رہا ہے، اور یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے. تو نصارہ کی گمراہی کیا تھی؟ عیسائیوں کی بغیر علم کے بس جو اچھا لگ رہا ہے وہ کرتے جاؤ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، علم حاصل کریں، علم کی روشنی میں عمل کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آوا الی اللہ. یہ بات اس لیے بھی ہے، دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من قوم یتدارسون فی بیت من بیوت اللہ وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. کہا کہ جب بھی کسی مسجد میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، یعنی شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو 4 فضیلتیں ملتی ہیں. نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. غشیتہم الرحمہ، رحمت اللہ کی ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، ان کے آس پاس فرشتے رہتے ہیں، فرشتے گھیرے ہوئے رہتے ہیں اس مجلس کو. ابھی اس مجلس میں ہم اپنے آپ کو، ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ میں فرشتے موجود ہوں گے نہیں بولنے کا، بلکہ ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں. تو فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اتنی ہی نہیں، یہ جو جماعت بیٹھی ہے علم حاصل کرنے والوں کی، اللہ اپنے پاس جو سب سے قریبی فرشتے ہیں، سب سے قریبی، فِي مَنْ عِندَهُ، جو اس کے پاس فرشتے ہیں اللہ کے پاس، ان میں ان لوگوں کو بولتا ہے، اللہ دیکھو یہ میرے بندے بیٹھے علم حاصل کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت. تو اس لیے وہ ایک چھوٹا سا جملہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کے لیے کہا، آوا الی اللہ فآواہ اللہ، اس نے اللہ کی پناہ میں آیا تو اللہ نے اس کو پناہ دیا. وہ علم حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت ان کو سنائی ہے. دوسرے کے بارے میں کہا، استحیا فاستحی اللہ منہ، دوسرے شرم کیے. کون سے تھے وہ دوسرے صحابی؟ وہ مجلس کے آخر میں بیٹھے تھے، جگہ سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ ایک کو مل گئی تھی. دیکھیں ایک اور چیز یاد رکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَفَسَّحُوا فَافْسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کر کے بیٹھو تو کشادگی کیا کرو، اللہ تم پر کشادگی کرے گا. مجلس میں جب بیٹھے تو اس انداز میں بیٹھے کہ باہر سے بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو، گردنیں پھلان کے ان کو آگے آنے کی ضرورت نہ پڑے، اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے. تو
بعد میں جو جگہ خالی وہاں بعد میں آنے والے بیٹھ جائیں. وہ صحابی کو اندر مجلس کے اندر جگہ مل گئی تھی تو بیٹھ گئے. دوسرے شرم کیے کہ کہاں آگے جاؤں, پیچھے ہی بیٹھ گئے. تو آپ نے کہا اس کی بھی حیا کی اللہ نے قدر کی. وہ شرم آ گئے, اللہ نے بھی ان سے شرم کیا, لیکن اللہ نے ان کو بھی بخش دیا. وہ جو دوسرے صحابی مجلس کے آخر میں بیٹھے تھے, لیکن تیسرے جو تھے, جو تیسرے شخص آیا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا, فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا, وہ پلٹ کر واپس چلے گئے. ان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ, وہ انسان نے اللہ سے منہ موڑ لیا. بات چل رہی ہے نبی کی مجلس کی, لیکن یہ باتیں کیوں کہا پیارے نبی نے اللہ کی طرف منسوب کر کے, اس لیے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے, جو بھی بولتے ہیں وحی کے ذریعے بولتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری شخص نے اللہ سے منہ موڑ لیا تو اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا. اس تعلق سے اہل نے ایک بات یہ کہی ہے, محمد داؤد رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے ترجمہ جنہوں نے کہا کہ اس سے ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جن کو حدیث کی مجلسیں اچھی نہیں لگتی. حدیث کی مجلس میں جو بیٹھنا, درس حدیث کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ان کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے ان کے لیے. وہ صحابی وہ آئے تھے اس مجلس میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں بیٹھے, چلے گئے, تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان سے منہ پھیر لیا. اب جس سے اللہ منہ پھیر لے اس سے کتنا بڑا اس کا نقصان ہو. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چھوٹی سی بات تو ہے, ایک مجلس میں 3 لوگ آئے, ایک چلے گئے, 2 بیٹھ گئے, سیدھی چلے گئے, لیکن اگر اس پر گہرائی سے غور کریں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں. اس لیے کہ علم جو ہے انسان کی ضرورت ہے, علم کے بغیر انسان نہیں رہتا, صحیح معنوں میں انسان نہیں ہوتا. وہ جب انسان کے اندر علم نہیں ہوگا تو پھر اپنی مرضی سے جو چاہے گا وہ کرے گا. اس لیے شریعت میں سب سے پہلے علم کا حکم ہے, یعنی آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا. اور ایک بات یاد رکھیے, یہ الگ سے یاد آتی ہے لیکن بڑی قیمتی بات ہے, اس لیے بتا دے رہا ہوں. اقرا بولے تو یاد ہے, وہ صحیح بخاری کی شرح میں مسجد نبوی کے ایک مدرس ہیں, وہاں درس دیتے ہیں, دکتور عبد الرزاق البدر. تو ان کی شرح سن رہا تھا میں صحیح بخاری کی, تو جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, اس آیت کی, اس جو حدیث کی آیت موجود ہے, جو پورا واقعہ ہے وحی کے نزول کا, اس کو بیان کر رہے تھے. اس کی تشریح انہوں نے بیان کیا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ قرآن کی جو پہلی سورت جو نازل ہوئی تھی, اسی سورت کے اندر اللہ نے نماز کا بھی تذکرہ کیا ہے. نماز کا تذکرہ کیسے کیا ہے؟ نماز میں سب سے پہلے قرات ہوتی ہے, اور سب سے آخری رکن ایک رکعت کا کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے. یہ جو سورہ ہے کون سی؟ سورہ علق, اقرا بسم ربک الذی خلق. اس میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا, پڑھیے, اور آخری لفظ کیا ہے؟ واسجد واقترب, سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے. اللہ کے لیے سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز کا تذکرہ اللہ نے پہلی وحی میں ہی بتا دیا. تو پہلی وحی نازل ہوئی تھی, اللہ نے اسی پہلی وحی میں نماز کا ذکر کیا ہے. تو علم حاصل کریں, ایسا علم حاصل کریں جو آپ کو اللہ سے بھی جوڑے رکھے, جو آپ کے سجدوں سے آپ کو محروم نہ کر دے. بہت کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن نمازوں سے تعلق نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ علم حاصل کیجیے جو آپ کو اللہ سے جوڑے رکھے. تو پہلی ہی وحی میں نماز کا ذکر اس طرح ہے کہ شروعات اقرا سے اور اختتام سجدے پر ہے. ہمیں اس بات کو بھی دھیان رکھنا چاہیے, اور جو پہلی وحی ہے اس کو یاد رکھیں. اور اس چیز کو کہ جہاں بھی قرآن و حدیث کا درس ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مجلس لگی ہوئی ہو, اس مجلس میں اگر ہم ہیں تو وہاں پر ہم کو ضرور شریک ہونا چاہیے. علم انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے, اسی کے ذریعے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح علم اور اس کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے